اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو بھی آپ چاہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ یہ اللہ ہی کا اختیار مطلق ہے، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور یقیناً وہ خوب جانتا ہے کون ہے ہدایت پانے والے، کون ہے ہدایت کے طالب، جن کے دلوں میں طلب ہے، اللہ جانتا ہے، انہی کو وہ ہدایت دے گا۔ لہذا یہ کہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اور یہ آیت خاص طور پر ابو طالب کے لیے، جو سن 10 کے اندر انتقال ہوا ہے ابو طالب کا، اور یہ کہ اس وقت تک یہ ایمان نہیں لائے، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا چاہا کہ چچا جان آپ ایمان لے آئیے، آپ میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دیجیے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تاکہ میں اللہ کی گواہی دے سکوں۔ لیکن یہ کہ بہرحال وہ دنیا سے محروم گئے۔ لیکن یہ کہ میں ادب کے ساتھ ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ حضور پر یقیناً ان کا احسان ہے، اور حضور پر احسان ہے تو ہم سب پر احسان ہے، لہذا اس اعتبار سے نام جو ہے ان کا میں ادب ہی سے لے رہا ہوں۔ وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں، یعنی جو ہدایت آپ پیش کر رہے ہیں اگر ہم اسے قبول کر لیں، ہم ایمان لے آئیں، نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ یہ لفظ یہاں نوٹ کر لیجئے، یہ ایک دو مرتبہ اور بھی آئے گا، اور یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انفال میں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، یاد کرو جب کہ تم کم تھے تعداد میں اور تمہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا، اور تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے۔ تو یہ اچک لے جانا جو ہے یعنی کسی کو ختم کر دینا، کسی کے لیے بڑی تباہی کا سامان لے آنا۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ اے محمد اگر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے تو یہ پورا عرب جو ہے یہ مشرک ہے، کافر ہے، تو ہمیں تو یہ سب کے سب ختم کر دیں گے، نتخطف، ہم اچک لیے جائیں گے من ارضنا، اپنی زمین سے۔ لہذا آپ کی بات صحیح ہے، دل میں بھی ہمارے لگتی ہے، بات بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ پورے عرب کی دشمنی کیسے مول لے لیں، یہ پورے قریش کی دشمنی ہم کیسے مول لے لیں، ہمارے اندر ان کے مقابلے کی جرت نہیں ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ ہر کے بعد آباد، وہ حق کے یعنی ساتھ ان کی وفاداری کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جو ہو سو ہو، وہ اس کے لیے تیار ہے، اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن سب لوگوں کا معاملہ یہ نہیں ہوتا، کچھ لوگ ہیں منتظر رہتے ہیں کہ ذرا کچھ لوگ آگے چلیں، کچھ نشانات راہ بن جائیں تو پھر ہم بھی چلیں گے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، وہ ذرا پیچھے پیچھے آتے ہیں، وہ دوسرے درجے کے لوگ ہو گئے۔ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں کہ جن میں اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی، ان کا یہ قول آ رہا ہے۔ وقالوا ان نتبع الہدیٰ معک، اور وہ کہتے ہیں کہ اے محمد اگر ہم آپ کی ہدایت کی پیروی کریں یا آپ کے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کریں، نتخطف من ارضنا، ہم اچک لیے جائیں گے اپنی زمین سے، بے دخل کر دیے جائیں گے، نکال باہر کیے جائیں گے۔ اولم نمکن لہم حرما آمنا، اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کیا ہم نے ان کو اس حرم کے اندر متمکن نہیں کیا ہے؟ اس حرم کو عمل کی جگہ کس نے بنایا ہے؟ ہم نے بنایا ہے۔ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اس حرم کی طرف، اس کعبے کی طرف، اس مکے کی طرف ہر چیز کے ثمرات کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی حج کے لیے لوگ آتے ہیں تو پوری آج بھی آپ دیکھیے تو اس کا نقشہ، پوری دنیا کا پھل آپ کو مکے میں مل جائے گا، اس لیے کہ ہر گوشے سے بہترین جو ہے چیزیں آپ کو وہاں ملیں گی، اور یہ ہمیشہ سے تھا، اس لیے کہ حاجی لوگ آتے تھے، جہاں جہاں سے آتے تھے وہ وہاں کی چیزیں لے کر آتے تھے۔ تو ہم نے اس حرم کی سرزمین کو تمہارے لیے امن کی جگہ بنایا، تمہیں یہاں پر ہم نے جگہ دی، تمہیں ہم نے یہاں پر تمکن عطا کیا، اس کی طرف تمام چیزوں کے ثمرات اور پھل اور میوے جو ہیں وہ کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ رزقا من لدنا، یہ خاص رزق ہے ہماری طرف سے، اس لیے کہ ہمارے بندے ابراہیم نے اس کی دعا کی تھی کہ پروردگار میں نے اپنی نسل کو یہاں آباد کیا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات۔ اب ان کو جو ہے میووں کی شکل میں رزق پہنچا تو ہم پہنچا رہے ہیں، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ وکم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتہا، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے، کتنے ہی شہروں کو کہ جس کی معیشت جو ہے وہ بڑی اتراتی تھی اپنی معیشت پر، ہماری تجارت، ہمارا یہاں کا معاملہ، ہمارا یہاں کا معاشی نظام بڑا مستحکم ہے، ان کو اندر بڑی اس کے اندر جو ہے گھمنڈ پیدا ہو گیا تھا، لیکن یہ کہ پھر وہ بستیاں ہلاک ہو کر رہ گئیں۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، تو دیکھ لو اب ان کے مسکن، ان کے کھنڈرات موجود ہیں کہ ان کے بعد
اس میں رہنے والے نہیں ہوئے ان میں رہنے والے اس کے بعد مگر بہت تھوڑے سے، وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی ہوئے وارث، پوری زمین کے وارث تو ہم ہی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔